نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا یہ خادم سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک خصوصی محفل ذکر اہل بیت سے سجی محفل میں ہم ایک بار پھر آپ کے بیچ حاضر ہیں، اور آج ہم کچھ اور اہم شاعروں کا کلام آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، الفت ہے اہل بیت کی، الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے حکم خدا بھی ہے، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے حکم خدا بھی ہے، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے حکم خدا بھی ہے۔ مجھے اس وقت نوشہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ ناظرین، نوشہ صاحب کہتے ہیں کہ لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، لاکھ ڈھونڈا کوئی شبیر سا کردار ملے، نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے، نہ ملا ہم تو مورخ سے کئی بار ملے۔ اور مجھے نیّر سرسوی صاحب کے یہ چند مصرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں۔ نیّر صاحب کہتے ہیں کہ تیغ ہے برچھی ہے نہ بھالا ہے، تیغ ہے برچھی ہے نہ بھالا ہے، یہ مجاہد بڑا نرالا ہے، یہ تیغ ہے برچھی ہے نہ بھالا ہے، یہ مجاہد بڑا نرالا ہے، یہ مجاہد بڑا نرالا ہے۔ ہرملا مسکرا کے اصغر نے، ہرملا مسکرا کے اصغر نے نفسیاتی دباؤ ڈالا ہے، ہرملا مسکرا کے اصغر نے نفسیاتی دباؤ ڈالا ہے، نفسیاتی دباؤ ڈالا ہے۔ اور مجھے ایک شعر اور یاد آیا ناظرین کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ دیکھیے شاعر کس خوبصورت انداز میں اپنے سلام میں شعر کہتا ہے، منقبت میں شعر کہتا ہے، یا نعت کہہ رہا ہے تو اس کی فکر الگ ہوتی ہے۔ مختلف شعراء، مختلف انداز، مختلف فکر، اور یہ سلسلہ مسلسل 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور آج تک لاکھوں شعراء نے اہل بیت کی شان میں شاعری کی ہے، اور آگے بھی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ شاعری ایسی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کی جانے والی شاعری جس کا ریٹرن دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یعنی جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہوتا ہے وہ جب دنیا میں بھی جب شعر کہتا ہے اور جب محفلوں میں پڑھتا ہے یا کہیں کچھ چھپواتا ہے اپنی کتاب کی صورت میں یا کسی رسالے میں، تو اس کلام کو شائع ہونے کے بعد اسے جو شاعر کو سکون ملتا ہے وہ سکون کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور آخرت میں تو جنت میں جو اسے تحفہ ملنا ہے وہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اہل بیت کی شان میں جو بھی شاعر قلم اٹھائے گا اس کو آخرت میں کیا تحفہ ملنا ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ شاعر جنہیں پروردگار نے یہ فن عطا کیا کہ وہ شاعری کریں، اور خوش نصیبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے در اہل بیت سے وابستہ ہو کے شاعری کی ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں ہمیشہ ہم ان شعراء سے درخواست کرتے ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں، اور آج ہم وہی محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شاعر سے درخواست کی جائے جنہوں نے نہ صرف منقبت، نہ صرف حمد، بلکہ اپنے سلام اور نعت کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔
یہ خانوادہ پورا ایسا ہے کہ جو نعت سرور کائنات یعنی ذکر رسول اور آل رسول کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے. یعنی عبدالرؤوف صاحب ایک مدت سے اپنی نعتوں کے ذریعے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے. انہی کے بیٹے سیفی صاحب اور ساجد صاحب اور حامد صاحب، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو مسلسل نعت اور منقبت اور سلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی یعنی سیفی صاحب کے فرزند انجمن جناب زبیر ابن سیفی صاحب بہت خوبصورت نعت کہتے ہیں، اور ان کا پڑھنے کا انداز تو ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو آئیے ناظرین، ہم درخواست کرتے ہیں بہت ادب اور احترام کے ساتھ محترم زبیر ابن سیفی صاحب سے کہ وہ آج کی اس ذکر اہل بیت سے سجی محفل میں اپنا کلام پیش کریں. سماعت فرمائیے جناب زبیر ابن سیفی صاحب سے ان کا کلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعت شریف کا ایک مطلع، اس کے بعد چند شعر پیش کروں گا. سجدہ روا نہیں ہے تو ایسا کیا کرو، سجدہ روا نہیں ہے تو ایسا کیا کرو، خاک در رسول جبھی پر سجدہ روا نہیں ہے تو ایسا کیا کرو، خاک در رسول جبھی پر خاک در رسول جبھی پر ملا کرو. تنشیر نعت شریف کی اور مصطفیٰ مجتبیٰ محتشم محترم، مصطفیٰ مجتبیٰ محتشم محترم، یا شفیع الامم یا شفیع الامم، مصطفیٰ مجتبیٰ محتشم محترم، مصطفیٰ مجتبیٰ محتشم محترم، یا شفیع الامم یا شفیع الامم، ہو ہماری طرف بھی نگاہ کرم، ہو ہماری طرف بھی نگاہ کرم، یا شفیع الامم یا شفیع الامم، مصطفیٰ مجتبیٰ محتشم محترم. ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم کے بیمار و مجبور و لاچار ہیں، آپ بحرِ عطا ابر کرم، آپ بحرِ عطا ابر کرم، یا شفیع الامم یا شفیع الامم،
مصطفیٰ مجتبی محتشم محترم اور زندگی کے لیے آگے ہی دیجئے ہم اندھیروں میں ہیں روشنی دیجئے آپ نور خدا آپ شمع حرم آپ نور خدا آپ شمع حرم یا شفیع الامم یا شفیع الامم مصطفیٰ مجتبی محتشم محترم یوں مراد دلی اپنی پائیں گے ہم در پہ جا کر صدا یہ لگائیں گے ہم آپ شاہ عرب ہم فقیر عجم آپ شاہ عرب ہم فقیر عجم یا شفیع الامم یا شفیع الامم در پہ جا کر صدا یہ لگائیں گے ہم یوں مراد دلی اپنی پائیں گے ہم آپ شاہ عرب ہم فقیر عجم یا شفیع الامم یا شفیع الامم مصطفیٰ مجتبی محتشم محترم مقطع طور سے جانتے خوب ہیں آپ کیا ہے زبیر عاصیوں کی صفوں میں کھڑا ہے زبیر اس کا رکھ لیجئے روز محشر بھرم یا شفیع الامم یا شفیع الامم مصطفیٰ تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے احمد مختار سے تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے جوڑ کر دیکھو تو رشتہ حیدر کرار سے وہ ملے گا احمد مختار سے جوڑ کر دیکھو تو رشتہ حیدر کرار سے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے ہیں زبیر بھائی کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت انداز اور اللہ آپ کی آواز کو یوں ہی سلامت رکھے اور آپ اسی طرح سے شعر کہتے رہیں کیا خوبصورت شعر کہا کہ تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے جوڑ کر دیکھو تو رشتہ حیدر کرار سے آہا تم جو چاہو وہ ملے گا احمد مختار سے جوڑ کر دیکھو تو رشتہ حیدر کرار سے کیا کیا کہنے ہیں خوبصورت کلام خوبصورت انداز خوبصورت لہجہ جناب زبیر ابن سیفی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں زبیر بھائی آپ کے کہ ہماری درخواست پر آپ نے اس محفل میں شرکت کی اور دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو مزید آپ کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین اب ہماری درخواست ہے
جناب ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب سے کہ وہ ہماری آج کی اس محفل میں اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب کا شعر کہنے کا منفرد انداز ہے، منفرد لہجہ ہے، اور وہ بحیثیت ناظم محفل بھی ان کی ایک الگ پہچان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیت الاسخانی مرثیہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے اور لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے۔ آج ہماری درخواست پر اس محفل میں شریک ہیں، سماعت فرمائیے محترم ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعت کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ مدت سے کوئی خواب سنہرا نہیں دیکھا، مدت سے کوئی خواب سنہرا نہیں دیکھا، عرصہ ہوا محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا، عرصہ ہوا محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، آنکھیں میری دہلیز محمد پر آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا، آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا۔ اور شعر سن لیں حضرات کہ اغیار بھی کہنے لگے صادق ہے محمد، اغیار بھی کہنے لگے صادق ہے محمد، جب دامن کردار پر دھبا نہیں دیکھا، اغیار بھی کہنے لگے صادق ہے محمد، جب دامن کردار پر دھبا نہیں دیکھا، جب دامن کردار پر دھبا نہیں دیکھا، اور جب پیروی شاہ دو عالم نہیں کرتے، جب پیروی شاہ دو عالم نہیں کرتے، پھر کیوں یہ شکایت مدینہ نہیں دیکھا، جب پیروی شاہ دو عالم نہیں کرتے، پھر کیوں یہ شکایت مدینہ نہیں دیکھا۔ چلیے اس سلسلے ایک اور شعر سن لیجئے کہ جس نے بھی محمد کو ذرا دل سے پکارا، جس نے بھی محمد کو ذرا دل سے پکارا، گردش میں کبھی اس کا سفینہ نہیں دیکھا، گردش میں کبھی اس کا سفینہ نہیں دیکھا، گردش میں کبھی اس کا سفینہ نہیں دیکھا۔ ہر دور کی تاریخ کے اوراق کھنگالے، ہر دور کی تاریخ کے اوراق کھنگالے، احمد سے مگر عرفہ و اعلیٰ نہیں دیکھا، احمد سے مگر عرفہ و اعلیٰ نہیں دیکھا۔ اور کفار نے ہر گام پہ آقا کو ستایا، کفار نے ہر گام پہ آقا کو ستایا، پر ان کی زباں پر کبھی شکوہ نہیں دیکھا، پر ان کی زباں پر کبھی شکوہ نہیں دیکھا۔ مدت سے کوئی خواب سنہرا نہیں دیکھا، عرصہ ہوا محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بہت 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 کچھ منقبت کے اشارے سنا دیجیے کسی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مطلع 2 شعر منقبت کے، پھر اس کے بعد ایک مسلسل منقبت حاضر کروں گا کہ دشت بلا میں پھول کھلانے کا فیصلہ، دشت بلا میں پھول کھلانے کا فیصلہ، ہے کربلا کو خلد بنانے کا فیصلہ، ہے کربلا کو خلد بنانے کا فیصلہ، دشت بلا میں پھول کھلانے کا فیصلہ، ہے کربلا کو خلد بنانے کا فیصلہ۔ اور پہلا قدم تھا صلح کی جانب حسین کا، پہلا قدم تھا صلح کی جانب حسین کا، نانا کا روزہ چھوڑ کے جانے کا فیصلہ، پہلا قدم تھا صلح کی جانب حسین کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلا قدم تھا صلح کی جانب حسین کا، نانا کا روزہ چھوڑ کے جانے کا فیصلہ، اور تاریخی فیصلہ ہے امام حسین کا، تاریخی فیصلہ ہے امام حسین کا، عاشور کو چراغ بجھانے کا فیصلہ، تاریخی فیصلہ ہے امام حسین کا، عاشور کو چراغ بجھانے کا فیصلہ۔ عاشور بہت بہت شکریہ۔
ایک منقبت کے چند شعر اور سماعت کر لیں. حاضر کرتا ہوں کہ دنیا کو درس صبر و وفا کون دے گیا, دنیا کو درس صبر و وفا کون دے, صبر و رضا کون دے گیا, انسانیت کے حق میں دعا کون دے گیا, انسانیت کے حق میں دعا کون دے گیا. اور شعر دیکھے ذات کہ ہر درد لا دوا کی دوا کون دے گیا, ہر درد لا دوا کی دوا کون دے گیا, ہاتھوں میں میرے خاک شفا کون دے گیا, ہر درد لا دوا کی دوا کون دے گیا, ہر درد لا دوا کی دوا کون دے گیا, ہاتھوں میں میرے خاک شفا کون دے گیا. اور شعر دیکھا ذات کہ ذرات جس کی خاک شفا ہوئے, ذرات جس کی خاک شفا ہوئے, دشت بلا کو ایسی جلا کون دے گیا, دشت بلا کو ایسی جلا کون دے گیا, دشت بلا کو ایسی جلا کون دے گیا. اور مشک و علم کے سائے میں محو سفر تھمے, مشک و علم کے سائے میں محو سفر تھمے, سانسوں میں میری بو وفا کون دے گیا, سانسوں میں میری بو وفا کون دے گیا, مشک و علم کے سائے میں محو سفر تھمے, سانسوں میں میری بو وفا کون دے گیا. شعر دیکھیں ذات خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ آٹھوں پہر عذاب میں رہتی ہیں مبتلا, آٹھوں پہر عذاب میں رہتی ہیں مبتلا, موجوں کو بے کلی کی سزا کون دے گیا, آٹھوں پہر عذاب میں رہتی ہیں مبتلا, آٹھوں پہر عذاب میں رہتی ہیں مبتلا, موجوں کو بے کلی کی سزا کون دے گیا, موجوں کو بے کلی کی سزا کون دے گا. شعر حاضر کر رہا ہوں کہ سوکھے پڑے تھے ہونٹ بتا القما تجھے, سوکھے پڑے تھے ہونٹ بتا القما تجھے, چلو میں بھر کے آب بقا کون دے گیا, چلو میں بھر کے آب بقا کون دے گیا, سوکھے پڑے تھے ہونٹ بتا القما تجھے, چلو میں بھر کے آب بقا کون دے گیا. میں لکھ رہا تھا ثانی زہرا کی منقبت, میں لکھ رہا تھا ثانی زہرا کی منقبت, اونچائیوں کو میرا پتہ کون دے گیا, اونچائیوں کو میرا پتہ کون دے گیا, اونچائیوں کو میرا پتہ کون دے گیا. اور حضرات ایک بدنام زمانہ ایک مصرع ہے, اس کو میں نے نظم کیا ہے, دیکھیں کہ بے چین ہرملا یہ بتا آج کل تجھے, بے چین ہرملا یہ بتا آج کل تجھے, راتوں کو جاگنے کی سزا کون دے گیا, بے چین ہرملا یہ بتا آج کل تجھے, راتوں کو جاگنے کی سزا کون دے گیا, راتوں کو جاگنے کی سزا کون دے گیا. اور بیعت کا تھا سوال مگر تجھ کو اے یزید, بیعت کا تھا سوال مگر تجھ کو اے یزید, بیعت کے بدلے اپنا گلا کون دے گیا, بیعت کے بدلے اپنا گلا کون دے گیا. بیعت کا تھا سوال, بیعت کا تھا سوال مگر تجھ کو اے یزید, بیعت کے بدلے اپنا گلا کون دے گیا, بیعت کے بدلے اپنا گلا کون دے گیا. یہ بھی شعر کہ خطبوں سے اپنے شام کے دربار میں یزید, خطبوں سے اپنے شام کے دربار میں یزید, رسوائیوں کو تیری ہوا کون دے گیا, رسوائیوں کو تیری ہوا کون دے گیا, رسوائیوں کو تیری ہوا کون دے گیا. اور یہ شعر آخری کہ رومان فاطمہ میں جگہ ان کو مل گئی, رومال فاطمہ میں جگہ ان کو مل گئی, اشکوں کو میری ایسی جلا کون دے گیا, اشکوں کو میری ایسے جلا کون دے گیا. سوکھے پڑے تھے ہونٹ بتا القما تجھے, چلو میں بھر کے آب بقا کون دے گیا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے ہیں, آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں,
آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا. کیا کہنے ہیں، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا. آنکھیں میری دہلیز محمد پر ٹکی ہیں، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا، اس واسطے میں نے کبھی نیچا نہیں دیکھا. اس قدر خوبصورت شعر کے خالق جناب ڈاکٹر لاڈلے رہبر صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے. ناظرین، آئیے اب ہم ایک ایسے نوجوان سے درخواست کریں جو ابھی فی الحال تو بامبے میں مقیم ہیں اور اپنی شاعری کے حوالے سے اپنے حسینی حلقے میں خصوصی طور سے انہوں نے ایک الگ پہچان بنا لی ہے. ان کا شعر کہنے کا انداز بالکل منفرد، لہجہ بالکل الگ، اور وہ کسی بندش میں رہ کر شعر نہیں کہنا چاہتے. وہ ان کا ایک سوچ، اچھی فکر اور اچھا انداز، آپ انہیں سماعت فرمائیں گے. وہ ہیں جناب افسر امروہی صاحب. تو آئیے میں درخواست کر رہا ہوں افسر امروہی صاحب سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں اپنا کلام پیش کریں. آپ سے درخواست ہے ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کیجئے. جناب افسر صاحب آپ سے مخاطب ہیں، آپ کے اسکرین پر ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ فخر سے پڑھتے ہو جو سورہ آل عمران، فخر سے پڑھتے ہو جو سورہ آل عمران، جانتے ہو کہ یہی روح تو قرآن کی ہے، جانتے ہو کہ یہی روح تو قرآن کی ہے. تو نعت گوئی جسے کہتے ہیں زمانے والے، شاعری میں نئی ایجاد یہ عمران کی ہے. نعت گوئی جسے کہتے ہیں زمانے والے، فخر سے پڑھتے ہو جو سورہ آل عمران، فخر سے پڑھتے ہو جو سورہ آل عمران، جانتے ہو کہ یہی روح تو قرآن کی ہے. نعت گوئی جسے کہتے ہیں زمانے والے، نعت گوئی جسے کہتے ہیں زمانے والے، شاعری میں نئی ایجاد یہ عمران کی ہے. تو ملا یہ فائدہ نعت نبی سنانے سے، ملا یہ فائدہ نعت نبی سنانے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے. ملا یہ فائدہ نعت نبی سنانے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے. تو انہی کے عشق سے بنتا ہے آدمی افسر، انہی کے عشق سے بنتا ہے آدمی افسر. بتا رہا ہے یہ قرآن حق زمانے سے، انہی کے عشق سے بنتا ہے آدمی افسر. بتا رہا ہے یہ قرآن حق زمانے سے. ایک مطلع اور چند شعر نعت پاک کے دیکھیے گا کہ اللہ چاہتا ہے وسیلہ رسول کا، اللہ چاہتا ہے وسیلہ رسول کا، جنت میں آئے چاہنے والا رسول کا، جنت میں آئے چاہنے والا رسول کا. سلیم بھائی شعر دیکھیے گا سلیم بھائی کہ اللہ چاہتا ہے وسیلہ رسول کا، جنت میں آئے چاہنے والا رسول کا. تو جنت کی مسجدوں میں سجانے کے واسطے، جنت کی مسجدوں میں سجانے کے واسطے، جنت کی مسجدوں میں سجانے کے واسطے جبریل لائے نقش کف پا رسول کا. جنت کی مسجدوں میں سجانے کے واسطے جبریل لائے نقش کف پا رسول کا. تو ورثے میں آ گیا ہے حسن اور حسین کے، ورثے میں آ گیا ہے حسن اور حسین کے، سارا علاقہ سارا خزانہ رسول کا. ورثے میں آ گیا ہے حسن اور حسین کے، سارا علاقہ سارا خزانہ رسول کا. تو بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، شعر سنیے، بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، ہجرت کی شب علی کو سلانا رسول کا،
بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے۔ ہجرت کی شب علی کو سلانا رسول کا، یہاں سے خطابند شعر ہیں۔ ہجرت کی شب علی کو سلانا رسول کا، تو راہ خدا میں جیتا ہے مرتا نہیں شہید۔ دیکھیں میرا کام، راہ خدا میں جیتا ہے مرتا نہیں شہید، نیزے سے کہہ رہا ہے نواسا رسول کا۔ راہ خدا میں جیتا ہے مرتا نہیں شہید، راہ خدا میں جیتا ہے مرتا نہیں شہید، نیزے سے کہہ رہا ہے نواسا رسول کا۔ شعر سنیے، نیزے سے کہہ رہا ہے نواسا رسول کا، تو سجدے میں سر کٹا کے بچایا نماز کو۔ شعر سنیے، سجدے میں سر کٹا کے بچایا نماز کو، شبیر جانتے تھے ارادہ رسول کا۔ سجدے میں سر کٹا کے بچایا نماز کو، شبیر جانتے تھے ارادہ رسول کا، تو افسر مجھے یقین ہے پورا یقین ہے، افسر مجھے یقین ہے، افسر مجھے یقین ہے پورا یقین ہے، آئے گا پھر پلٹ کے زمانہ رسول کا۔ افسر مجھے یقین ہے پورا یقین ہے، آئے گا پھر پلٹ کے زمانہ رسول کا۔ چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں، مطلب اس کے ساتھ شعر دیکھیے گا کہ بینائی کا مطلب ہے کہ میں دیکھوں گا روضہ، مطلب ہے کہ میں دیکھوں گا روضہ، بینائی کا مطلب ہے کہ میں دیکھوں گا روضہ، مت پوچھئے یہ میری نظر کس کے لیے ہے۔ بینائی کا مطلب ہے کہ میں دیکھوں گا روضہ، مت پوچھئے یہ میری نظر کس کے لیے ہے، تو جب تیرا رجب آئی کہا خانہ حق نے۔ کیا سنیے، جب تیرا رجب آئی کہا خانہ حق نے، لے دیکھ لے اللہ کا گھر کس کے لیے ہے۔ جب تیرا رجب آئی کہا خانہ حق نے، لے دیکھ لے اللہ کا گھر کس کے لیے ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، بتلا رہا ہے سب سے قریبی ہیں یہ میرے، ہجرت کی شب علی کو سلانا رسول کا، ہجرت کی شب علی کو سلانا رسول کا۔ کیا خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے جناب افسر صاحب۔ ہماری درخواست پر افسر امروی صاحب نے اس محفل میں شرکت کی۔ ناظرین، ہم خصوصی طور سے علی عابدی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کو منعقد کرنے میں ہمارا پورا ساتھ دیا۔ اللہ ان کی توفیقات میں بھی مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، آخر میں یہ خاکسار سلیم امروی اپنا کچھ کلام پیش کرنا چاہے گا جو اس محفل میں اس خاکسار نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ خاکسار آپ سے اجازت لے گا۔ نعرہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد فرجہ۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیجیے۔ وسیم صاحب، عرض کیا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور جب سنا کرنا سیرت احمد، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا،
اور ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا۔ اور ذکر احمد بڑی عبادت ہے، ذکر احمد بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا۔ ذکر احمد بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا۔ اور یوں ہی لکھتا رہے یہ نعت سلیم، کیا کہنے بھائی، یوں ہی لکھتا رہے یہ نعت سلیم، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ چند شعر اور سماعت فرما لیجیے، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں مطلع سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن کی ہے یہ شان، یہ رتبہ یہ مرتبہ، بچپن کی ہے یہ شان، یہ رتبہ یہ مرتبہ، زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے، زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں، نام حسین میں حرف 4 ہے، سین یہ نو، اس طالب علم کا یہ شعر کہ حق کو سر صاحب، حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو، حق کو سلامتی کو، حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو، یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے، یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے، یکجا اگر کریں سب سے بڑی دلیل ہے فتح حسین کی، سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے فتح حسین کی، 1400 سال بعد بھی زندہ حسین ہے، 1400 سال بعد بھی زندہ
حسین ہے کیسے بتاؤں آپ کو کردار سازیوں کی جو محنت نبی نے کی کردار سازیوں کی کردار سازیوں کی جو محنت نبی نے کی اس کا حسین ترین نمونہ حسین ہے اس کا حسین ترین نمونہ حسین ہے۔ یہ شعر خاص طور سے فرحت صاحب وسیم دیکھیے گا، یہ شاید کچھ ہٹ کے کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا حسین ترین فیض صاحب دیکھیں نمونہ حسین ہے اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا اس کے لبوں کے چھونے کو اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے یہ کون کہہ رہا ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں ہے عظمت حسین جو عقل سلیم میں سچ تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین ہے سچ تو یہ ہے حق کو سلامتی کو یقین کو نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے۔ بہت بہت شکریہ ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین، ابھی آپ ایک خوبصورت محفل میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے والے اہم ترین شاعر ہماری آج کی اس محفل میں شامل تھے۔ ہم دعا گو ہیں تمام ان شعراء کے لیے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ان تمام شعراء کی جو جائز حاجات ہیں اسے جلد سے جلد پوری کرے۔ اسی کے ساتھ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین سے ہم اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔